الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہم نے جو چیپٹر پڑھنا ہے اس کا نام ہے باب الصلاۃ المریض، یعنی مریض کی نماز کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْمَرِيضِ قِيَامُ صَلَّى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَأَوْمَأَ إِيمَاءً وَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ من الركوع ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه فإن لم يستطع القعود استلقى على فقاه وجعل رجليه على القبلة وأومى بالركوع والسجود إن استجاء على جانبه وجهه إلى القبلة وأومى جاز فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة ولا يؤمي بعينه ولا بحاجبيه ولا بقلبه فإن قدر على القيام ولا يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام جاز أن يصلي قاعدا يومي إيماء فإن صلى صحيح بعد صلاته قائما ثم حدث به مرض أتمها قاعدا يركع ويسجد ويومي إيماء إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطع القعود ومن صلى قائدا يركع ويسجد لمرض ثم صحى بنى على صلاته قائما عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد استأنف الصلاة فإن صلى بعد صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة ومن أغمي عليه خمس صلاة وما دونها قضاها إذا صحى وإن فاتته بالإغماء أكثر من ذلك لم يقضي۔ اور اذا جب تعذرا دشوار ہو جائے، مشکل ہو جائے، علی المریض مریض کے اوپر قیام کھڑے ہونا، الصلاۃ پڑھے قائداً بیٹھ کر، یرکع رکوع کرے و یسجدو اور سجدہ کرے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ الرُّكُوعَ پس ان اگر لم نہیں یستطع استطاعت رکھتا، طاقت رکھتا رکوع کی و سجود کی، اوما ایمان تو اشارہ کرے اشارہ کرتے ہوئے، وجعل السجود اور جعلہ بنائے یا کرے سجودہ سجدے کو اخفص پست من الرکوع رکوع سے، تو سجدے کا اشارہ پست کرے رکوع کی بنسبت۔ اور جب کسی مریض کے اوپر مشکل ہو جائے کھڑا ہونا تو نماز پڑھے بیٹھ کر اور رکوع و سجود کرے، پس اگر اسے استطاعت نہیں ہے رکوع اور سجود کی تو وہ اشارے سے کرے اور سجدے کا اشارہ رکوع کی نسبت پست کرے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت مریض کس کو قرار دیتی ہے یا مریض کی تعریف کیا ہے۔ مریض سے مراد ایسا شخص کہ جسے کوئی ایسا مرض یا کمزوری لاحق ہو جائے کہ وہ نماز شریعت کے مقرر کردہ معروف طریقے سے ادا نہ کر سکے، تو شریعت نے اس صورت میں رخصتیں عطا کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں بہت ساری حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت عمران بن حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور نماز کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھ لو۔ اور نسائی میں اس حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے کہ اگر طاقت نہ ہو تو چت لیٹ کر یعنی سیدھے لیٹ کر پڑھو، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ وہ ساری رخصتیں کہ جو اس باب میں بیان کی جانے والی ہیں ان سب کا جواز جو ہے ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کھڑا ہو کر نماز ادا کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے، اگر سجدے کی طاقت نہ ہو تو پھر سر سے اشارہ کرے، اگر بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو دائیں پہلو پر قبلہ رخ ہو کر پڑھے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو چت لیٹ کر پڑھے اور پاؤں قبلہ کی جانب کر لے۔ اب قبلہ کی جانب پاؤں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل سیدھے پاؤں رکھیں، بلکہ اس کا مطلب فقہا نے یہ کہا ہے کہ وہ پاؤں سکیڑ لیں یعنی گھٹنے کھڑے کر لیں، پھر اشارے سے رکوع و سجود کریں۔ اب ہم تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اگر مریض کے اوپر مشکل ہو جائے کھڑے ہونا تو وہ پھر بیٹھ کر نماز پڑھے اور پھر بیٹھے رکوع و سجود کرے، اور اگر وہ بیٹھ بھی گیا ہے
لیکن رکوع اور سجود کرنے پر قادر نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا کہ وہ رکوع اور سجود اشارے سے کرے گا۔ رکوع اور سجود اشارے سے کرنے کا طریقہ کیا سکھایا گیا ہے کہ رکوع کا اشارہ کم اور سجدے کا اشارہ زیادہ پست کرے گا، یعنی رکوع میں کم جھکے اور سجدے میں زیادہ جھکے تاکہ رکوع اور سجدے کا فرق واضح ہو چکے۔ ولا یرفع الی وجہہ شیئا، وا اور لا نہ یرفع اٹھائے الی جانب وجہی اپنے چہرے کی جانب شیئا کوئی بھی چیز یسجد علیہ کہ اس کے اوپر سجدہ کرے، یعنی کوئی بھی چیز اٹھا کر اپنے چہرے کے قریب نہ کرے اس مقصد سے کہ وہ اس کے اوپر سجدہ کرے۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے جو حضرت جابر سے روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اسے تکیے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکیہ لے کر دور پھینک دیا، تو اس آدمی نے ایک لکڑی پکڑ لی تاکہ اس پر سجدہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لکڑی بھی لے کر دور پھینک دی، ساتھ ہی فرمایا زمین پر نماز پڑھو اگر طاقت ہو، ورنہ اشارے سے پڑھو اور سجدہ رکوع سے زیادہ پست کرو۔ فَإِن لَّمْ وَجْهُ إِلَى وَجْهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ الْقُعُودَ اسْتَلْقَىٰ عَلَىٰ فَقَاهُ اسْتَلْقَىٰ فَإِن لَّم پس اگر لم نہیں یستطع استطاعت رکھتا قعودہ بیٹھنے کی استلقا تو وہ سیدھا لیٹ جائے علی فقاہو اپنی گدی کے اوپر، اور اگر وہ بیٹھ نہیں سکتا تو پھر سیدھا اپنے گدی پر لیٹ جائے، وجعل اور بنائے رجلہ اپنے پاؤں الی القبلۃ قبلہ کی جانب، واومى بالرکوع والسجود اور اشارہ کرے رکوع اور سجود کے ساتھ، کہ اگر وہ بیٹھنے پر قادر نہیں ہے تو پھر وہ سیدھا لیٹ جائے اور اپنے پاؤں قبلہ کی جانب کرے اور اشارے سے رکوع و سجود کرے، یعنی قبلہ کی جانب اپنے پاؤں کر لے اور پھر کیا کرے اشارے سے رکوع و سجود کرے۔ پاؤں کرنے کی کیفیت میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ پاؤں سکیڑ لے گا، گھٹنے کھڑے کر لے گا، پھر اشارے سے رکوع و سجود کرے گا۔ وَإِنِ اسْتَجَا عَلَىٰ جَانِبِهِ اور اگلی صورت کیا ہے، ان اگر استجا لیٹ جائے علی جانبہ اپنے پہلو کے اوپر، وَوَجْهُهُ اور اپنا چہرہ کر لے الی القبلۃ قبلہ کی جانب، وَأَوْمَى اور اشارہ کرے جازہ تو جائز ہے۔ اگر پہلی صورت کیا ہے کہ وہ سیدھا لیٹ جائے اور دوسری صورت کیا ہے کہ اگر وہ پہلو کے بل یعنی داہنی کروٹ پر لیٹے اپنا رخ قبلہ کی جانب کر لے اور پھر اشارے سے رکوع و سجود کرے تو بھی جائز ہے، یعنی بیٹھنے پر قادر نہیں تو سیدھا لیٹ جائے، سیدھا لیٹنے پر قادر نہیں تو پہلو کے بل لیٹے اور اشارے سے رکوع و سجود کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ الْإِيمَاءَ پس ان اگر لم نہیں یستطع استطاعت رکھتا ایماء اشارے کی براسہ ہی اپنے سر کے ساتھ، آخر الصلاۃ تو مؤخر کر دے نماز کو، ولا یومی اور نہ اشارہ کرے بعینہ اپنے آنکھوں کے ساتھ، ولا بحاجبیہ اور نہ ہی اپنے دونوں ابروؤں کے ساتھ، ولا بقلبہ اور نہ ہی اپنے دل کے ساتھ، یعنی اگر مرض اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب مریض اپنی کمزوری کی بنا پر یا مرض کی زیادتی کی بنا پر اشارہ کرنے پر بھی قادر نہیں ہے کہ وہ سر سے اشارہ کر کے نماز ادا کر سکے، تو پھر اس صورت میں اس کو نماز مؤخر کرنا ہوگی، یعنی نماز پھر چھوڑ دے۔ آنکھ کے ساتھ اشارہ، ابرو کے ساتھ اشارہ اور دل کے ساتھ اشارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ فَإِن قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ فَإِن پس اگر قادر ہو جائے علی القیام کھڑے ہونے پر، ولم یقدر علی الرکوع والسجود اور نہیں ہے قادر رکوع و سجود پر، لم نہیں یلزمہ لازم اس کے لیے قیام و کھڑا ہونا، تو اس کے لیے کھڑا ہونا لازمی نہیں ہے، یعنی اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو کھڑے ہونے پر تو قادر ہے اور رکوع اور سجود پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا لازمی نہیں ہے، یعنی وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے، نماز کا جو حصہ کھڑے ہو کر پڑھا جا سکتا ہے وہ تو اس نے پڑھ لیا، لیکن وہ اب رکوع اور سجود پر قادر نہیں ہے، یعنی رکوع اور سجود پراپر طریقے سے نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے قیام لازمی نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرے، وجاز اور جائز ہے، ان یصلی کہ نماز پڑھے قائداً بیٹھ کر، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز بیٹھ کر ادا کرے، یومی ایمان اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے اور رکوع و سجود اشارے سے کرے۔ فَإِن صَلَّى الصَّحِيحُ اب پہلی صورت کی ایک دفعہ وضاحت کر دیتی ہوں
کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہے، یعنی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ رکوع و سجود نہیں کر سکتا، تو اب قیام اس کے لیے لازمی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرے، بیٹھ جائے اور پھر رکوع و سجود اشارے کے ساتھ کرے، یہ اس کے لیے صحیح ہے۔ فَإِن صَلَّى، اور اگر پڑھی صحیح ہو تندرست آدمی نے، بازا صلاتی ہی اپنی نماز، کچھ نماز یا نماز کا کچھ حصہ قائمان کھڑے ہو کر، ایک تندرست آدمی نے نماز کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر پڑھا، ثم پھر حادثہ، پھر لاحق ہو گیا بھی ہی اس کو مرضن، کوئی مرض، کہ ایک تندرست آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز کا کچھ حصہ اس نے صحیح حالت میں ادا کیا، پھر اس کو کوئی مرض لاحق ہو گیا کہ اب وہ کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے، اتمہا، تو اس کو پورا کرے قائدن، بیٹھ کر، اب اپنی نماز کو مکمل کرے بیٹھ کر، کیونکہ اب وہ کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے تو وہ پھر بیٹھ جائے، یرکع و یسجد، اور رکوع اور سجود کرے، و یومی ایمان، اشارہ سے، اور پھر وہ نماز کو پورا کرے بیٹھ کر اور رکوع و سجود اشارے سے کرے، ان لم یستطع رکوع و سجود، اگر وہ رکوع و سجود پر قادر نہیں ہے، یعنی اب اگر وہ بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد رکوع و سجود صحیح طریقے سے کر سکتا ہے تو ادا کرے، اگر پھر رکوع و سجود پر بھی وہ قادر نہیں رہا تو پھر اشارے سے رکوع و سجود نہیں کرے گا، اور اشارے سے رکوع و سجود کرے گا، یعنی پھر اس کو، کیونکہ وہ پراپر طریقے سے کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اور مستلقیہ، اگلی صورت کیا ہے کہ اب بیٹھ گیا، اب بیٹھ کر رکوع و سجود پر قادر ہے تو رکوع و سجود کرے، اگر رکوع و سجود پر قادر نہیں ہے تو پھر اشارے سے رکوع و سجود کرے گا، لیکن اب اگر وہ بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے، یعنی اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو پھر کیا کرے گا، مستلقیاً، وہ پھر سیدھا لیٹ جائے، ان لم یستطع القعود، ان اگر لم نہیں یستطع استطاعت رکھتا قعود، بیٹھنے کی، تو وہ سیدھا لیٹ جائے اگر وہ بیٹھنے پر استطاعت نہیں رکھتا۔ ومن صلی قائدن، اور من جو صلی پڑھے قائدن بیٹھ کر، یرکع و یسجد، اور قائدن بیٹھ کر، یرکع و یسجد، اور رکوع و سجود کرے، لمرضٍ، کسی مرض کی وجہ سے، ثم پھر سہا، وہ صحیح ہو گیا، بنا کرے، علی صلاتہ، اپنی نماز کی، قائماً کھڑے ہو کر۔ اب اگلی صورت کیا ہے، اب ومن صلی قائدن، اور جو پڑھے، یعنی جس شخص نے پڑھی نماز قائدن بیٹھ کر، یرکع و یسجد، اور بیٹھ کر ہی رکوع و سجود کیے، لمرضٍ، کسی مرض کی وجہ سے، یعنی کسی مرض کی وجہ سے اس نے بیٹھ کر نماز ادا کی اور بیٹھے بیٹھے ہی ظاہر رکوع و سجود کیے، ثم پھر سہا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ پیچھے ہم نے دیکھا، کیا دیکھا، صحیح آدمی نماز پڑھ رہا تھا، پھر وہ بیمار ہو گیا، تو اس صورت میں وہ اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے، پھر رکوع و سجود پر قادر ہے تو بیٹھ کر وہ باقی نماز مکمل کرے گا، اگر رکوع و سجود پر بھی وہ قادر نہیں ہے تو پھر ان کو اشارے کے ساتھ ادا کرے گا، یا پھر وہ سیدھا لیٹ جائے گا اگر بیٹھنے کی اس کو طاقت نہیں ہے۔ اگلی صورت کیا بیان کی جا رہی ہے کہ ایک بیمار آدمی نماز ادا کر رہا تھا بیٹھ کر، اب وہ ہو گیا صحیح، اب وہ کیا کرے، ثم پھر سہا، وہ صحت مند ہو گیا، بنا کرے، علی صلاتہ، اپنی نماز پر، یعنی اپنی نماز کو کی جاری رکھے، قائماً کھڑے ہو کر، یعنی اب وہ کھڑا ہو جائے اور نماز کو جاری رکھے، بنا کرے اپنی نماز کی، کن کے نزدیک، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، امام محمد اور امام یوسف کے نزدیک، وقال محمد، اور امام محمد نے کہا کہ استانف الصلاۃ، کہ وہ نماز کو نئے سرے سے پڑھنے، سے اختلاف کیا، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول اس وجہ سے اختیار کیا گیا ہے کیونکہ قعود یعنی بیٹھنا اقامت کے قائم مقام ہے، یعنی کھڑے ہونے کے قائم مقام ہے، اسی لیے نماز کی بنا کی جا سکتی ہے، نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقال محمد استانف الصلاۃ، اور امام محمد کہتے ہیں کہ نماز کو نئے سرے سے پڑھے، تو اس بارے میں ہم نے بات کر لی کہ اس کو نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر مریض دوران نماز صحت مند ہو جائے تو اسے پہلے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو بقیہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرے، یہ جائز ہے امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک، جبکہ امام محمد کی رائے یہ ہے کہ وہ نماز کو نئے سرے سے ادا کرے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا موقف زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس میں امت کے لیے آسانی ہے۔ اگر کوئی شخص اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران ہی اس کو رکوع و سجود کی طاقت حاصل ہو گئی تو اسے چاہیے کہ نئے سرے سے نماز پڑھے، اس پر تینوں ائمہ کا اتفاق ہے۔ ثم پھر قعد علی رکوع و سجود، اور اگر وہ اشارے سے رکوع و سجود کر رہا تھا پھر وہ رکوع و سجود پر قادر ہو گیا تو استانف الصلاۃ، تو نماز کو نئے سرے سے پڑھے، جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ کیونکہ اشارہ کسی چیز کا قائم مقام نہیں ہے اس لیے اس صورت میں اس کو نماز نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ پہلی صورت میں بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، بیٹھنا قیام کے قائم مقام ہے اس لیے اس پر وہ نماز کی بنا کر سکتا ہے، یعنی نماز کو جاری رکھ سکتا ہے صحیح ہونے پر۔ لیکن دوسری صورت میں کیونکہ وہ اشارے سے رکوع و سجود کر رہا تھا، اب وہ صحیح ہو گیا، رکوع و سجود پر قادر ہو گیا تو اب اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی کیونکہ اشارہ کسی چیز کا قائم مقام نہیں ہے۔ وَمَنْ اُغْمِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَاةٍ، و اور من جو اغمیہ کے طاری ہو گئی، غشی علیہ اس کے اوپر، خمسہ 5 صلاتیں نماز، 5 نمازیں، فا پس ما جو دونہا جو اس سے کم ہے، یعنی اگر غشی اس پر کے اوپر طاری ہو گئی با مقدار 5 نمازوں کے یا 5 نمازوں سے کم، یعنی اتنی دیر غشی طاری رہی کہ اس کی 5 نمازیں فوت ہو گئیں یا 5 سے کم ہو گئیں، قضا تو وہ ان کی قضا کرے، یعنی 5 یا 5 سے کم ہیں تو تندرست ہونے پر اس کی قضا کرے گا۔ اذا جب سہا وہ صحیح ہو جائے، صحت مند ہو جائے، تندرست ہو جائے۔ وَإِنْ فَاتَتْهُ، و اور ان اگر فاتتہو فوت ہو جائیں اس کی بالاغماء غشی کی وجہ سے، اکثر زیادہ، من ذالکہ اس سے، لم یقضی تو پھر وہ قضا نہ کرے، اور اگر غشی کی وجہ سے اس سے زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو پھر وہ ان کی قضا نہ کرے، یعنی اس کی 5 سے زیادہ نمازیں فوت ہو گئی ہیں تو ان کی قضا نہ کرے۔ اب اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا موقف ہے، کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان پر بیماری بہت سختی کے ساتھ حملہ کرتی ہے اور اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور اس کی مسلسل نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں امام مالک اور امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ ان کی قضا واجب نہیں، جبکہ امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ وہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرے۔ حنفیہ نے اس بارے میں معتدل راستہ اختیار کیا ہے کہ اگر 5 نمازوں تک فوت ہوئی ہیں تو ان کی قضا ہے، لیکن اس کے بعد اگر یعنی اس سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی قضا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں تکلیف ہے۔ حنفیہ کی بنیاد یہ دلیل ہے کہ حضرت عمار بن یاسر ظہور سے عشاء تک 4 نمازوں میں بے ہوش رہے تو انہوں نے تندرست ہو کر نمازیں ادا کی، اور حضرت عبداللہ بن عمر 24 گھنٹے بے ہوش رہے تو انہوں نے ہوش میں آ کر 5 نمازیں ادا کی۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک قول اور بھی ہے کہ اگر کسی کی 5 نمازیں بے ہوشی میں رہ جائیں تو انہیں قضا کرے۔ اب اس میں سے ساری چیزوں میں سے جو چیز ہم نے سیکھی وہ یہ کہ اگر بیماری بے ہوشی کی حالت میں کسی شخص کی 5 نمازیں یا 5 سے کم ادا ہوتی ہیں تو ائمہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو صحت مند ہونے پر ان کو ادا کرے گا، لیکن اگر 5 سے زیادہ ہوتی ہیں تو کیونکہ اس میں تکلیف ہے اور شریعت نے تکلیف کو انسانوں سے دور کیا ہے تو اس وجہ سے وہ پھر اس کے اوپر اس کی قضا لازم نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔